نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ صاحب، آج کا بھی درس آپ کے نام جو میں نے باتیں پہلے بھیجی ہیں آپ کی طرف وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے نا؟ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے کسی سے غرض نہیں ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا میرے لیے کافی ہے کہ آپ نے ان باتوں کو جان لیا اور سمجھ لیا۔ باقی مجھے نہیں پتا وہ کیا بلا ہے جس سے میں نے پنگا لیا ہے، وہ بلا ہے، وہ کوئی بجو ہے، کوئی خنزیر ہے کہ مجھے قتلیاں مار دے گا۔ مجھے اس سے نہیں غرض، مجھے اس سے غرض ہے کہ وہ لعین مردود ہے، جھوٹا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ پنگا نہیں لیا میں حق پہ بات کرتا ہوں، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت سے آج ہی توبہ کر لے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے بھی اس سے پنگا لیں؟ مجھے کیا پتا کس بلا سے میں نے اپنا پنگا لے لیا ہے، کس بلا سے پنگا لیا یہ مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ پتا کہ وہ ہے جہل۔ جو چیزیں میں نے بھیجی ہیں وہ تو آپ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اور الٹا گیا آپ نے پتہ نہیں کس بلا سے پنگا لے لیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کس بلا سے پنگا لیا، کوئی خنزیر کی اولاد ہوگا، کیونکہ محمد کے فلٹر سے آیا، پتہ نہیں کون سا محمد ہے۔ یہی اس سے پوچھ لو جو یہ فلٹر کس کا ترجمہ کرتا ہے تو چلو یہ پوچھ لو اپنا احمد شیخ۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ جو پڑھی ہے نا، اس کا معنی یہ ہے، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرا کام آسان فرما دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ جو میری زبان دوسروں کو صحیح نہیں سمجھا سکتی اس کے اندر چاشنی پیدا فرما دے، اس کی گرہ کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا اللہ اسے ایسا بنا دے کہ میری زبان کے الفاظ سارے سمجھنے لگ پڑیں۔ مجھے یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو میرے تمام الفاظ سمجھ آ گئے ہیں، لیکن آپ نے ایمانداری سے کام نہیں کیا۔ وہ سوالات جو میں نے آپ کو بھیجے ہیں، آپ کے نام کیے ہیں، وہ سوالات لے کے آپ احمد عیسیٰ کے پاس جاتے، اسے کہتے کہ ہمارے خدا صاحب، ہمارے نبی صاحب، ہمارے رسول صاحب تو مانتے ہو، تو یہ سوالات آئے ہیں، ان کا ہمیں جواب چاہیے، کیونکہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، وہ سوالات کا جواب دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کرتے، فکر کرتے، اور ان سوالات کے تحت آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرتے، مطالعہ کرتے، اور مطالعہ سے آپ کو کچھ خود معلوم ہوتا، آپ اپنے اندر گٹس پیدا کرتے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا
ان سوالوں کو سمجھنا، کیونکہ وہ تو سیدھے سیدھے بتائے ہوئے، جس طرح کہتے ہیں مسلمانوں نے قرآن کو بدل دیا، تو میں تو یہ پتہ نہیں کہ کون سی بلا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں خنزیر ہے، بجو ہے کون سا ہے، یا کوئی ایسی بلا حبشی ہے جو مجھے کھا جائے گی۔ اس سے مجھے غرض نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ بلا ہے، بجو ہے، خنزیر ہے، اس سے مجھے غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کے جھوٹ اور اس کی جہالت آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ نے ان کا جواب دینا ہے، دھمکانا نہیں، بلا نہیں بنانا۔ وہ بلا یہ تو ثابت ہو گیا نا، وہ بڑی بلا ہے، کوئی بڑی بلا ہے، اس کا بڑے وزیروں سے بھی تعلق ہے، بڑے گورنروں سے، جنرلوں سے اس کے تعلقات ہیں، اس لیے مسئلوں سے بات کرتا ہے، وہ مسئلوں سے بات کرتا ہے، یعنی لفظ خاتمہ تے سے، اور وہ توئے سے آپ کو بتا دے تو وہ بڑی بلا ہے نا، یعنی قرآن پاک کو بھی بدل دے اور کہے مسلمان بدلتے ہیں، آپ اپنا صبر کر کے سنتے رہیں اور مجھے کہیں کہ بڑی بلا ہے، تو اس بلا کے اپنا گلے میں پٹا ڈال دو۔ ہو سکتا ہے کہ باہر نکلا تو کسی کو کاٹ ہی نہ لے، اس بلا کے جو بھی وہ بلا ہے اس کے گلے میں پٹا ڈال دو۔ مجھے اس سے غرض نہیں، میں اس سے نہیں ڈرتا کہ بلا ہے کہ کون ہے، مجھے اس سے نہیں، مجھے یہ ہے کہ یہ ایک تو نبی نہیں، دوسرا ہمارے پاکستانی مسلمانوں ساروں کو گالی نکالتا ہے، نیک لوگوں کو گالی نکالتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے اس کے گھر تو داخل نہیں ہوئے تھے جب وہ بھاگ گئے، مسلمان تو اس کا خاندان ہی نہیں، یہ تو مرزائیوں سے پھٹا ہوا ہے۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی اتنی غصے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا جو سوالات میں بھیجے ہیں ان سوالات کو پرکھو، جانو، اور میں نے اپنا چیلنج کیا ہے کہ میرے سوالات کا جواب پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، ایک تو نا ایک احمد عیسیٰ، پورے ورلڈ میں میرے سوالات کو کوئی غلط نہیں کر سکتا، اور احمد عیسیٰ کے منہ پہ ضرور لعنتیں پڑیں گی، یہ میں نے کہا تھا نا۔ شیخ اور شیخہ ذرا توجہ سے ویکھ، شیخ ذرا توجہ سے ویکھ، اور شیخ ذرا توجہ سے ویکھ، آپ دوبارہ اسے پرکھیں، جانیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ بچے ہیں، جس بچے کو جذبات کافی ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کے الفاظ کو غلط پڑھتا ہے، غلط بتاتا ہے، جیسے ویس کا عالم ہے، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، وہ پچھلے اس وقت میں نے نہیں دی تھی، چلو آپ میں دے دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ماضی میں کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں، اب قال لفظ ماضی کا ہے، آگے کہتا ہے احمد عیسیٰ کہتا ہے میرا نام لے لو۔ جس بلا کو یہ نہیں پتا کہ یہ قال سلف ہے اور اس کا آگے نام نہیں لگ سکتا، مرنے کے بعد ہی لگے گا، اس بلا کو، اس بلا سے مجھے بھی ڈرا رہے ہو، تم خود تو ڈرے ہوئے ہو، اور خود اللہ کے بندے بن جاؤ بس۔ کائنات اللہ نہیں، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا ہے نہ کوئی جنا گیا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں، مقابلے کا کوئی نہیں، اس کے مقابلے پہ آنے والا کوئی نہیں۔ احمد عیسیٰ اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، تو میں نے اس بلا سے پنگا اس لیے لیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، اور میں نے جھوٹ ثابت کر دیے۔ شیخ صاحب، ان سوالات کا آپ اس سے جواب لیں، میں نے اتنا ہی کہا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ بلا ہے کہ پھٹے منہ والی ہے یا کیسی ہے، یا خنزیر کا بچہ ہے یا خنزیر کی ہے، یا خود خنزیر ہے، یا خود کوئی بجو ہے، میں نے اس سے کوئی مجھے غرض نہیں، نہ کوئی غرض نہیں، وہ جو بلا بھی ہے اپنی جگہ پہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ غلط بولتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ وہ بھی سوالات سمجھ آ گئے ہیں نا؟ میں دنیا کو سمجھاؤں نہ سمجھاؤں، آپ کو تو سمجھا رہا ہوں نا۔ دنیا
سے مجھے پنگا لینے کی ضرورت نہیں، کائنات سے مجھے پنگا لینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو ہمارے اسلام کو، ہم مسلمانوں کو اور ہمارے نبی کو برا بھلا کہے اور ہمارے نبی کی جگہ اپنی جگہ بنائے اور خود خدا بھی بن جائے، وہ بلا نہیں، وہ حرام زادہ ہے۔ اتل بعد ذالک زنیم۔ شیخ صاحب قرآن پاک کی آیت نے اسے کہہ دیا ہے۔ جب خاتمہ لفظ فعل، اب تو پتہ ہی نہیں آپ کو، تو فعل ماضی کا سیغہ خاتمہ اور باب مفعلہ سے ہے، تاکیدی معنی کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب یہ تاکیدی معنی کے ساتھ ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کھڑا ہو گیا، اسی کا اپنا مرزے کا گومے کا یہ اپنا امتی تھا، تو اب اپنے آپ کو نبی کہلانا، یہ مرزائیوں سے سارے پھٹے ہوئے ہیں۔ پچھلا ان کا جو ریکارڈ ہے وہ مرزائی ہے، مرزائیوں کے ویزے سے باہر گئے اور اسی ویزے سے اپنے آپ کے وہاں لوگوں کو ٹھگ بازی لگا کے تو پیسے پوسے کما لیے۔ تو اب وہ اتنے میں پورے پاکستان کا قرض اتار دوں گا، تو قرض اتارنے کے بعد ہم اسے نبی مان لیں، اس کے منہ پہ چھتر نہ مار گے، آئے تو صحیح اور کہیں بلائے تو صحیح، چلو بلا لو، تم نہیں آ سکتے تو ہمیں بلا لو، بس بات ختم، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، اپنے خرچے پہ آئیں گے، بلاؤ، احمد عیسیٰ کے سامنے بٹھاؤ، تم میں یہ وقت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، پتہ مجھے تو یہ نہیں پتا، تو جرمنی احمد عیسیٰ جو ہے وہ جرمنی میں ہے، امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے، کس جگہ پہ ہے، آئیڈیا ہوتا ہے بھائی شاید اپنا ہونا جرمنی میں ہو، شاید برطانیہ میں ہو، یہ تو ہمارا ایک خیال ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو اس کی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے منہ پہ چانٹ مار دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں یا لتر مار دیتے ہیں، قرآن پاک ہی مار دیتا ہے، جیسے کالا بلا لفظ بلا ہے تو بلا پڑھ رہا ہے، تو مجھے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کائنات کو مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں، کائنات سمجھے یا نہ سمجھے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ احمد عیسیٰ کو میں اچھی طرح سمجھا رہا ہوں اور وہ جانتا ہے، اور اس کے ماننے والے میری بات کو سمجھ کر مجھے سوالات جو بھیجتے ہیں، مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ مجھے مان رہے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس بات کو صحیح تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ تو وہ ختم اللہ علی قلوبہم، وہی مثال ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور کر دیے، علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ بھی مور ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عذاب ہی ہے تم پر، یہ تم پر عذاب ہے کہ خاتمہ کو تمہارے سامنے توئیں سے بدل رہا ہے اور تم آنکھیں بند کیے اس کو تسلیم کر لیا اور کہتا ہے مسلمان قرآن بدلتے ہیں، اس طرح سریعاً اس نے بدلا ہے، سریعاً۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی اور بہت واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان ہو جاؤ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بس تھوڑی سی تگو دو کرو، توجہ دو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔